الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر وما يوقد في بيوتهم نار إنما هو التمر والماء. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے متعلق بیان کر اور سن رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی زندگی معلوم ہو اور ہم اپنی زندگی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، معیار بنایا ہے. اور جب ہماری زندگی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت کی جو حقیقی کامیابی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے تھے. آج سے میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے پینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی کہ آپ کھانا کیسا کھاتے تھے، کھانا کتنا کھاتے تھے، کون کون سی چیزیں کھانے میں پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں کس چیز کو پسند فرماتے تھے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک باب ہے، اس کو ذکر کرنا مقصد ہے. وہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر روز ہم کھاتے ہیں، ہر روز ہم پیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دیکھیں ہمارا کھانا پینا، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنی مطابق جو مطابق ہو تو الحمدللہ، نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی. سب سے پہلی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک ذکر کی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کا نام تھا عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر ان کا نام تھا. عروہ عن ابی اپنے والد زبیر سے روایت کرتے ہیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یعنی آپ کے گھر والوں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک مہینہ بھی گزر جاتا تھا، اچھا دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا تھا، اور تیسرے مہینے کا چاند بھی نکل آتا تھا، لیکن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی.
وما یوقد فی بیوتہم نار، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکایا جاتا تھا، اس لیے کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر ان کے بھانجے نے پوچھا تو پھر گزارا کیسے کرتے تھے، کھاتے پیتے کیا تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی اور اللہ کے نبی بھی اور باقی بھی ازواج مطہرات ان گھر کسی گھر میں نہیں جاتے، فرمایا وہ سارے دو چیزوں پہ گزارا کرتے تھے۔ کون کون سی؟ التمر والماء، ایک کھجور اور دوسرا پانی، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ تو دیکھیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6459 ہے، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وتواضع، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی اور ان کی عاجزی وہ کیسی تھی، اس کے متعلق اس میں احادیث ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ لِآلِ مُحَمَّدٍ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا فَيُسْقِينَ، یہ کچھ پڑوسی تھے نبی علیہ السلام کے، انصار مدینہ کے رہنے والے، تو ان کے پاس دودھ والے جانور تھے، اونٹنیاں وغیرہ، بکریاں وغیرہ، ایسے جانور تھے۔ تو وہ ایسا کرتے تھے جب دودھ نکالتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدیہ بھیجتے تھے دودھ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دودھ بھیجتے تھے، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ دودھ پیتے تھے اور ہم گھر والوں کو بھی وہ دودھ جو ہے وہ پینے کے لیے دیتے تھے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اور جو حضور کے دوست تھے، صحابہ تھے، دیکھیں جو بھی گھر میں ہوتا تھا دودھ وہ میسر ہوتا تھا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسروق سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ایک دن، تو فدعت لی بطعام، تو اللہ اکبر کہ میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے میرے کھانے کی دعوت کی کہ جی آپ ہمارے گھر جو ہے وہ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کی تشریف لائیں۔ تو فقالت کل فقلت لا آکل حتی تکلنی، فقالت انی لا اشتہی ولکنی اذکر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ فیبکی قلبی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا منگوایا، تو جب کھانا منگوایا تو مجھے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ کھانا کھاؤ، آپ کیا کرو، آپ کھانا کھاؤ، شروع کرو، بسم اللہ کرو۔ مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ بھی تناول فرمائیں، آپ بھی کھائیں تب میں کھاؤں گا، میں اکیلا کھاؤں اور آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں تو مجھے یہ نہیں پسند ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ مجھے بھی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، کھانا کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن جب بھی میں کھانا کھانے لگتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضور کا انتقال ہو گیا تھا، فرماتی ہیں کہ جب بھی میں کھانا کھانے لگتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مجھے فیب کی قلبی، میرا دل رونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزری ہوئی ہے وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینے چولہے نہیں چلتے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ تو مجھے جب میں کھانا کھاتی ہوں تو مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، تو میری آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، اس میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو ذکر کیا گیا۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضا علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی امیر بندے کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ بڑے بڑے امیر بندے بھی تھے مکہ میں، طائف میں، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت والے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کے لیے جو مکہ کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے، میں ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ لَا یا ربی، فرمایا میرے پیارے رب مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے پہاڑ سونے کے بن جائے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے یہ پسند ہے وَلَكِنِّي أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، کہ ایک دن میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں جس سے پیٹ بھر جائے، وَأَجُوعُ يَوْمًا، اور ایک دن میں بھوکا رہوں، ایک دن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے میں بھوکا رہوں، اور ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، جس دن بھوکا رہوں تو اے اللہ تعالیٰ میں تیری طرف عاجزی کروں، تمہیں یاد کروں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، کوئی بیماری پیش آتی ہے، تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ خوشحالی ہو، آسانی ہو، صحت ہو تو اتنا زیادہ اللہ یاد نہیں آتا ہے، لیکن جب مشکل ہو، پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ یاد آتا ہے۔ فرمایا جس دن میں بھوکا رہوں تو میں آپ کی طرف عاجزی کروں، گڑ گڑاؤں آپ کے سامنے اور آپ کو یاد کروں۔ اور وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جس دن میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں تو میں آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی تعریف کروں۔ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار فرمایا؟ دولت کو نہیں پسند فرمایا۔ اگر مکہ کا پہاڑ اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے تو کتنی دولت ہوتی، تھوڑا سا سونا کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور پورا پہاڑ سونے کا، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کو پسند فرمایا کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور کی شاگرد، جو ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور آج کوئی حدیث پاک کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بندہ پڑھے اور ان کا نام موجود نہ ہو۔ بہت زیادہ حدیث پاک ان سے روایت ہیں۔ لوگ کہتے بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے، تو میں حدیثیں کیوں نہ بیان کروں؟ تم باہر تجارت کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، دولت کماتے تھے، اور میں اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا اللہ کے نبی سے حدیثیں سنتا تھا، اس لیے میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس شاتن مسلیاتن، بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئی، بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کو کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو فَأَبَا أَن يَأْكُلَ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار فرما دیا، میں تم کھاؤ، میرا کھانے کا دل نہیں کرتا، میں نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا۔ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، فرمانے لگے کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوں کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کس کی روٹی سے؟ جوں کی روٹی سے، جو ہم کھا ہی نہیں سکتے، کھاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جوں کی روٹی سے بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہیں، واقعات پڑھے ہیں، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں اور کتنی وافر مقدار میں خوراک ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم ناشکرے بنے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو ایک شاعر نے خوبصورت اشعار میں بند کیا، کہتے ہیں 63 سال کی عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، 63 سال کی عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات اور دن فاقوں سے اپنے کاٹ دیتے تھے، کئی رات اور دن فاقوں سے اپنے کاٹ دیتے تھے، پیٹ بھر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔